کبھی کبھی میتوں کو سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ذرا ٹھہر کر محسوس کیجئے کہ منفی درجہ حرارت میں کئی دن پڑا رہنا ایک بے جان جسم کے لیے کیسا مرحلہ ہوگا۔ یہ تکلیف کوئی اجنبی نہیں دیتا، یہ بوجھ اکثر اپنے ہی پیاروں کے فیصلوں سے آتا ہے۔ ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یورپی ممالک سے میت کو پاکستان لانے کے لیے عموماً ایمبالمنگ کی جاتی ہے۔ اس عمل میں جسم سے خون اور باقی رطوبات نکال کر ان کی جگہ کیمیکل بھرے جاتے ہیں تاکہ لاش محفوظ رہ سکے۔ اس مرحلے کے لیے میت کو برہنہ کیا جاتا ہے، گردن کی ایک بڑی شریان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے اور مشین کے ذریعے مایع پورے جسم میں پھیلایا جاتا ہے۔ بعد ازاں پیٹ اور سینے کے نرم اعضاء کو پنکچر کر کے کیمیکل بھرا جاتا ہے اور جسم کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ منہ بند رکھنے کے لیے کبھی گوند اور کبھی ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب تفصیل بیان کرنے کا مقصد سنسنی نہیں، بلکہ یہ سوچنے کی دعوت ہے کہ کیا آخری دیدار اور وطن کی مٹی کی یہ قیمت واقعی درست ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ کوئی آخری بار چہرہ دیکھ لے، یا اس لیے کہ جنازہ بڑا ہو اور لوگ واہ واہ کریں، یا اس خوف سے کہ کہیں معاشرتی نظر میں کمی نہ آ جائے؟ بات دراصل بہت سادہ ہے۔ اسلام ہمیں جلد تدفین کا حکم دیتا ہے۔ جنازہ اتنی ہی دیر کا ہو جتنی قبر اور کفن دفن کے انتظام میں لگے۔ جو عزیز دور ہوں وہ صبر کریں، چہرہ دیکھنے کے بجائے دعا کریں، صدقہ کریں۔ میت کو مزید تکلیف دینا محبت نہیں، نادانی ہے۔ جس کی موت جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے، اور اگر پردیس میں موت آ جائے تو وہیں دفن ہونا اکثر زیادہ بہتر اور باوقار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بڑے جنازے صرف دنیا میں وزن رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں ترازو مختلف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں موت کے بعد کی بے حرمتی اور اذیت سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔